کان کی تاثیر سننا، یہ اللہ نے دیکھنے کی اور سننے کی طاقت کانوں اور آنکھوں کو دی. اب اگر رب چاہے جو دی تو اس نے، رب چاہے گا تب تک آنکھ دیکھے گی، نہیں چاہے گا تو بندہ بلائنڈ، اندھا ہو گیا، اب آنکھ نہیں دیکھ رہی. آنکھ ہے بالکل کھلی آنکھیں ہوتی ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے بلائنڈ نابینے. تو یہ رب نے جتنی دیر اس آنکھ کو اجازت دی وہ کرنی. اچھا اب اگر رب چاہے تو بے شک اس بات پر قادر ہے یہ کان دیکھنا شروع کر دے، آنکھ سننا شروع کر دے. یہ تو اصل تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اب یہاں یہ ہم آ گئے پپیتے کے درخت کے پاس. تو اب اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب تک کوئی حدیثیں نہ ہوں یا کوئی بزرگان دین کے تجربات سامنے نہ آئیں تو صرف رومر پر کان نہیں دھرنے چاہیے. لوگ تو ان کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں. اب کیا بظاہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ بچہ بیمار تھا اور پپیتے کا درخت جو تھا وہ جڑ سے اکھڑ کر گر گیا اور بچہ تندرست ہو گیا. تو اب یہ ذہن بن جائے گا کہ اچھا یہ اس کی وجہ سے میری آفت ٹل گئی پپیتے کے درخت کی وجہ سے. تو یہ بھی ایتھینٹک نہیں ہے، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. جیسے عام طور پر بولتے ہیں آپ کی دعا سے میرا مرض جاتا رہا، اس کا مجھے بہت واسطہ پڑتا ہے، آپ کی دعا سے ہی ہو گیا. اچھا پھر یہ لوگوں کے کوئی ٹھکانے ہوتے نہیں ہیں. اب میں پھول پڑوں اور میرے دوسرے کپڑے سلوانے پڑیں پورے نہ ہوں، اتنا پھول جاؤں کہ کیا میری شان ہے، کیا میری دعا ہے. مرتے مرتے مریض کھڑا ہو جاتا ہے. اپنی تو واہ نہ آئے. میں تو کئی بار بولتا ہوں کہ آپ کے پاس بھائی ایسی کیا مطلب دلیل ہے کہ میری دعا سے ٹھیک ہو گیا بندہ. اچھا پھر یہ اس طرح کے لوگ بعض اوقات ڈاکٹر کو کہیں گے یعنی مجھے تو یوں خوش کر دیا آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر کو کہیں گے آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا. اگر کسی بابا جی کو سلام کیا ہے، بابا جی آپ نے سا تعویذ دیا کہ میرا بچہ جاتے جاتے رک گیا ہے. تو یہ بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہ پانجی کرو تو سانجی تھی ہے، ہماری میمن کہاوت ہے اپنی کرو تو پھول نہیں پڑنا ہوتا. نہ ڈاکٹر صاحب پھول جائیں ورنہ بہت بھی بھول جائیں گے. سمجھے کہ دو اور کو آپ سے پہلے کی کرا چکا ہے. مولانا کو کہا ہے آپ کی دعا، بابا جی کو کہے گا آپ کا تعویذ، اور آپ کو کہہ رہا آپ کی دوا. العوام و کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. وہ ایک محاورہ ہے. ہر ایک ایسا کرتا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھی والی ہے. یعنی ایک کئی عامل جو ہوتے ہیں ہر عامل کو جا کر بولاتے ہوں گے کہ آپ کے تعویذ سے تک آئندہ کہ مطلب عامل صاحب زیادہ خیال رکھے ہمارا. کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ صرف آپ کو بولا کہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا، اور نہ ڈاکٹر کو بولا نہ کسی کو بولا نہ کچھ کیا، تب بھی آپ کو پھولنا نہیں ہے کہ دعا کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی دی توفیق سے آپ نے کہا اللہ پاک شفا عطا فرما، آپ کا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوا، آپ کے نفس پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑا، اور بچہ ٹھیک ہوا، اور دوا بھی جاری تھی، تعویذ روحانی علاج یہ بھی سب تھے. اب کس سے یہ بچہ ٹھیک ہوا یا مریض شفا یاب ہوا، یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے لوگ اور بالکل کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا. اب میں آپریشن کروں تو پتا چلے نا کہ وہ دوا کب سے جاری تھی. اچھا تو جب آپ نے دعا کا کہنے آئے تھے دوا روک دی تھی، اس کے بعد دوا کو ٹچ تو نہیں کیا آپ نے؟ تو پھر بولیں گے اینٹی بائیوٹک کا کورس ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو ہم نے دی تھی. اب یہ کیوں نہیں بولتے اینٹی بائیوٹک کام کر گئی؟ یا بابا جی نے بولا تعویذ تو دیا تھا ہم نے، یہ غسل میں بھی اتارنا نہیں ہے، بچے کو اثرات ہے، جیسے ہی تعویذ اترے گا اثر اٹیک کر جائے گا. یہ تو مگر آپ کی دعا سے کام ہو گیا. ہمیں اپنے کو سمجھ جانا چاہیے. تو حقیقت حال اللہ جانتا ہے. یہ دنیا جو ہے دنیا کے پیڑ پہ چڑھاتی ہے بندے کو. دنیا کا پیڑ سمجھ دیکھا ہے کسی نے؟ دنیا کا پیڑ ہی وہ محاورہ ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے دنیا کا پیڑ والا کتنا بڑا ہوتا ہے. دنیا کا پیڑ ہی نہیں ہوتا. دنیا پورے کا پورا ایک پودا ہوتا ہے
نہیں اتنے اتنے تو ہوتے ہی نہیں ہے، یہ پورا اکھیڑ لیا جاتا ہے اس کا درخت، یا وہ تو کچھ نہیں ہوتا کہ جس سے یہ توڑتے نا، پھل توڑتے ہیں درختوں سے تو یہ خود ہی مطلب یہ زمین سے اگتا ہے، پورا کھینچ لیا جاتا ہے، پھر جڑیں کاٹ کے اس کا وہ دھنیا استعمال ہوتا ہے۔ یہی پودینہ کا بھی درخت نہیں ہوتا، تو یہ بھاجی جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ تو بھاجی بولتے ہیں، وہ پتہ نہیں اردو میں یہ غالب ساگ بولتے ہیں، تو یہ ساگ ان کے درخت نہیں ہوتے، یہ پوری پوری اکھڑتی ہیں۔ اور بعض ایسی سبزیاں ہوتی ہیں جن کے درخت تو کیا ہوں گے، یہ تو ہوتے ہی زمین کے اندر ہے، جیسے آلو ہے، گاجر ہے، شکرقند ہے، شلجم ہے، اس طرح وہ چقندر ہے، اس طرح کی چیزیں ہی زمین میں اگتی ہیں، مولی ہے، یہ جو پھل ہوتا ہے ان کے زمین کے اندر ہوتا ہے، اوپر پتے نکلتے ہیں اس کے، یہ پودے ہی ہوتے ہیں، تو اس کو پورا کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو جڑیں جو اگتی ہیں، جیسے کہ جڑی بوٹی آپ نے سنا ہوگا، تو یہاں ایک ضمن فائدے کی بات آپ کی معلومات کی، کہ جیسے کہ جو جڑ میں یہ چیزیں جو میں نے مثال دی، تو یہ جڑی ہیں، جڑ کی، اس کو کہہ دو جڑی۔ اور جو اوپر جو جیسے کہ چیزیں اگتی ہیں، یہ بوٹی کہلاتی ہیں، جڑی بوٹیاں، جو حکیم لوگ بولتے ہیں جڑی بوٹیاں۔ اندر کی جو چیز کام آ رہی ہے وہ جڑیں، خود جڑیں بھی کام آتی ہیں درختوں کی، پودوں کی، دواؤں میں جن پودوں کی کام آتی ہے، تو وہ یہ اپنا ایک فن ہے ان کا جو جانتے ہوتے ہیں، تو یہ جڑی کہلاتی ہے۔ اور جو اوپر اگتی ہیں نا چیزیں، وہ بوٹیاں کہلاتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تربوز کی بیل لگی تو بیل کو بھی آپ بوٹی بول دو، پھر یہ کس کو بوٹی بولتے ہیں، پھر وہ فکس ہوتی ہے دواؤں کی چیزیں جن کو بوٹیاں بولتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ آپ نے بولا ہوگا فلاں چیز وادی ہے، وادی تو وادی اس کو بولتے ہیں، یعنی جو یہ جڑیاں جو ہے نا، مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جو زمین میں اگتی ہے نا جو چیزیں، جیسے گاجر ہوا تو یہ مولی ہوئی، تو شکرقند ہوئی، تو آلو ہے، تو یہ سب وادی میں آتے ہیں۔ بعد ہوا کو بولتے ہیں، یہ غالباً ہوا پیدا کرتے ہیں پیٹ میں، یوں سمجھ لو۔ بہرحال پھر بھی ان کے اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں مکس کر کے کھائیں یا پکائیں تو ایک دوسرے کا یہ توڑ کرتے ہیں، جیسے کہ کھجور اور تربوز ملا کر کھانا سنت ہے، یعنی کچھ کھجور کتر لی، تربوز کتر لیا، یا خربوزہ کتر لیا اور کھجور کتر لی، کترنا کینچی سے ہوتا ہے، کترنا دانتوں سے ہوتا ہے، یہ فرق پیش اور زبر کا، یہ اردو لغت کی بات کر رہا ہوں، کترنا دانتوں سے، ان چوہے نے وہ کتر دیا، کتر دیا نہیں کہیں گے، کتر دیا، بچے نے کینچی سے کاغذ کتر ڈالا تو کتر نہیں آئے گا، یہ صرف وہ اس کی لغت کی بات ہے۔ کتر کو کتر بول دیا، کتر کو کتر بول دیا تو آپ پر نو پرابلم، کوئی کیس نہیں کرے گا، نہ کوئی شرعی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس سے، بس لغت کی بات ہے۔ خیر، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح جڑی بوٹیوں کا ضمن میں نے عرض کیا آپ کو۔ تو اب یہ کہ اللہ پاک نے ان چیزوں میں تاثیرات رکھی ہیں، اور دعا میں بھی اللہ پاک نے ہی اثر دینا ہے، ہم لاکھ دعا کرتے ہیں، بظاہر اثر ظاہر نہیں ہوتا، بچہ مزید بیمار ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بچہ بیمار ہو اور اس کے وہ دعا کروا کر جائے تو بچہ پھر میٹھی نیند سو گیا ہو، وہاں کے بیچارہ بولے گا نہیں کہ مولانا کیا دعا کیا آپ نے، میرا بچہ بالکل پرسکون ہو گیا، تو ہم تو اس کو گلے لگائیں گے اور بولو مولانا سن لو تو صحیح، وہ ایسا پرسکون ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بولے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی رحمت پر نظر ہو، اپنے آپ کو بندہ کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ نعتوں میں تو بڑا پڑھتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بھائی ہٹ جاؤ، میں کچھ بھی نہیں، وہ دل کی آواز ہو نا تو پھر بات بنے۔ تو ہمیں واقعی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے، اور جس نے کہا میں کچھ بھی نہیں وہ بہت کچھ ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، وہ بہت کچھ بن جاتا ہے۔ جو پہلے میں کرتا ہے، پھوپھا کرتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو موت کا ایک تھپیڑا پڑے گا تو یہ غرق ہو جائے گا، سارا اس کا میں سب نکل جائے گا۔ بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے آتی ہے۔
اللہ پاک عاجزی نصیب فرمائے. تو خیر یہ چیزیں جو ہے تو ان کے تعلق سے پپیتے کے درخت کی بات تو کہیں پڑھی نہیں ہے بزرگوں سے, کوئی اس کا مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ مختلف جانوروں کہ یہ جانور ہو وہ جانور ہو, تو اب یہ کہ جیسے کہ گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا جائے تو وہ اس میں حدیث پاک میں اس کو خیر سے تعبیر کیا گئی ہے, اس میں خیر ہوتی ہے یا بھلائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو جہاد کے لیے پالا گھوڑا. تو یہ مضامین تو جن کا حدیثوں میں اشارہ ہے. تو اب آپ بولو کہ بھائی گھوڑے میں خیر, تو یہ جہاد کی یہاں ایک شک موجود ہے, مشروط ہے کہ جہاد کا گھوڑا, نہ کہ مطلب گھوڑا ریس کے میدان کا گھوڑا برکت والا ہے. یہ تو ساری برکتیں لے کر جب قبر میں آپ کو اتارے گا پتا چلے گا کہ برکت بولتے کس کو ہے. خوب جوا کھیلا تھا مجھ سے, اب ہٹیا, اب میں آیا ہوں. پہلے یہ میدان پہ دوڑتا تھا, کہیں ابھی آپ کے اوپر دوڑنا اور کودنا شروع نہ کرتے. ریس کا گھوڑا جوا لگاتے ہیں نا اس پر, جو لگاتے ہیں, تو اب اس میں برکت کہاں سے آپ لے آئیں گے. تو بہرحال یہ کہ حدیثوں میں جو کہا گیا اور جتنا پھر شروعات میں محدثین نے علماء نے ہم کو بتایا, ہر عالم شرح نہیں کر سکتا. محدث یہ اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, جو عالم تو ہوتا ہے لیکن مزید اس میں اس کے فن ہوتے ہیں, لیکن فن رجال, یعنی ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں. تو یہ مطلب جو محدثین فرماتے ہیں علماء ہمیں وہ بتاتے ہیں, تو اس سے مطلب یہ کہ جو پھر نکلے ہم تک پہنچے تو اتنا ہی, اس سے نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا ہے, اپنی مرضی سے. یہ اصول آپ یاد رکھیں ورنہ آخرت میں پھنس سکتے ہیں. اپنے گھوڑے نہیں دوڑانے, اپنی باتیں دین کے اندر داخل نہیں کرنی, اپنی ذاتی باتیں کہ یوں اور یوں مسئلہ یوں, ہم نے وہی بڑھاپا اور ہم نے تو بال تجربے کی بھٹی میں سفید کیے تو مسئلے ہم کو بھی آتے ہیں کر کے. جو گھر میں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں نا بڈھے, تو یہ نہیں کرنے گئے. جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں, وہ کیا کیا مسئلے کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کرنا ہے بالکل. جو بھلے جوان عالم دین ہے, وہ عالم دین, وہ بتائے وہی درست ہے. بوڑھا بزرگ شریعت کی بات کرے تو اگر وہ عالم دین اس کی تصدیق کرے اور اس کو درست قرار دے پھر تو صحیح ہے, ورنہ پھر یہ کہ بات ہم نے عالم کی بانٹنی ہے. یہ ذہن رکھیں کہ مطلب ورنہ ٹھوکر لگتے دیر نہیں لگے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا پھر یہ کہ جانوروں کے تعلق سے تو اب یہ کہ جیسے مرغے کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے, مرغا بھی کون سا, وائٹ. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سفید مرغ رکھا کرو, اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد اطراف میں, ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہوگا. حوالہ المعجم الاوسط جلد اول پیج نمبر 1201, حدیث نمبر 277. دوسرا فرمان, سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں, اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے, انہیں جنوں کو بھگاتا ہے. حوالہ لقط المرجان فی احکام الجان پیج نمبر 165. یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ جو 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں, اور شافعی بزرگ ہیں, یہ بہت بڑے عالم, مشہور عالم ہوئی ہے, بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, عاشق رسول. اس سے کہ فتح رضویہ شریف میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جاگتی حالت میں 75 بار یعنی 75 ٹائم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے جاگتی حالت میں. اتنے بڑے بزرگ تھے, انہوں نے یہ لکھا ہے. اچھا اسی طرح وہ اسی میں لقط المرجان میں جنات کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ڈیمو سے گھبراتے ہیں. قاضی علی بن حسن خلقی کی سوانح حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا. لیمو مانے لیمن ہے نا, آپ کے گھر میں لیمو یعنی لیمن تھا, اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو یعنی لیمن ہوتا ہے.
حوالہ وہی لقط المرجان فی احکام الجان، پیج نمبر 47۔ یہ جنات کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، لقط الجان، عربی کتاب ہے، تو اردو بھی ترجمہ اس کے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب ایک اتھینٹک، یعنی کہ ذمہ دار عالم دین بزرگ نے لکھا تو یہ مطلب مان لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ حدیثیں بیان کی گئی سفید مرغ کے بارے میں، یہ بھی ماننا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اپنے طور پر یہ سمجھے پپیتے اور مطلب خربوزے کے درختوں کی جو لوگ تاثیریں اگر بیان کریں تو بغیر دلیل کے اس کو نہ مانا جائے۔ اس طرح جانوروں کے بارے میں بھی حکایتیں ہیں، واقعات کہ مطلب یوں ہوا اور جانور تھا تو یوں ہوا، وہ جانور مر گیا، اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ اگر ہے بھی تو اسی بزرگ کے ساتھ خاص ہو اور ہو گیا ہو، یعنی جب تک یعنی کہ کوئی ایسی عبارتیں نہ بھی لینا جس میں کوئی فلاں جانور اگر پالو تو جو بھی آفتیں آئیں گی وہ ٹل جائیں گی، جو بنائیں گی وہ دفع ہو جائیں گی، بیماریاں گھر کا رخ نہیں کریں گی، تو اس کے لیے دلائل چاہیے۔ عوام میں بہت کچھ ہے، تو عوام کی باتوں سے بچنا ضروری ہے اور احتیاط کرنی چاہیے عوام کو بھی کہ وہ بے فرقی نہ چھوڑا کریں، اور سنی سنائی بات اپنی مطلب تھوڑا واہ واہ کروانے کے لیے اور اپنا کہ میری معلومات کا سکہ اس پر بیٹھ جائے گا تو سکے گرم ہو کے جب داغے جائیں گے نا کھالوں پر تو مصیبت ہو جائے گی، اللہ نہ کرے۔ تو یہ سکے خطرناک ہیں، یہ سکے نہ جمایا کریں۔ یہ وہ ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے سکے داغنے والی، میں ویسے ڈرانے کے لیے آپ کو بولا کہ یعنی جو جھوٹ بولے گا اپنے طور پر تو عذاب تو ہے نا اس کا، اگر رب ناراض ہوا تو پھر پھنس جائیں گے۔ ہاں سنی بھی بات کہ میں نے سنا ہے یوں اس طرح کا تو اس کو جھوٹ نہیں بولیں گے، جبکہ وہ کنفرم 100% وہ درست بات آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن اللہ نے عقل دی ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنی سنائی ہو بیان نہیں کرنی ہوتی، پھر افواہ اڑ جائے گی اور آپ نے سنی ہوئی ہے یہ نہیں کہیں گے، لوگ آپ کا نام لیں گے فلاں نے یہ کہا تھا، اور پھر یہ چل پڑے گی۔ اور اگر آپ کوئی دینی حوالے سے آپ کا کچھ ہے مطلب نام 4 آدمی جانتے ہیں پھر تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ یعنی ہوا ہے مطلب اس طرح کا کہ مطلب لوگ چلا دیتے ہیں الیاس نے یوں بولا، اپنی جان چھڑانے کے لیے میرا کندھا استعمال کر لیتے ہیں، یہ محاورہ ہے کہ الیاس نے یوں بولا تھا، حالانکہ میں نے بعض بات نہیں بولا ہوتا یا بولا ضرور ہوتا ہے، آگے پیچھے اور کچھ بھی بولا ہوتا ہے، تو وہ کاٹ چھاٹ ہو جاتا۔ جیسے میری طرف سے میرے حوالے سے میں کلپ کبھی کبھی دیکھتا ہوں کو بیچتے ہیں، وہ کلپ میں جو بات ہوتی ہے وہ مجھے میرا سر پکڑاتی ہے یار۔ اب کیا ہوتا ہے کلپ مختصر کرنا ہوتا ہے اور آگے پیچھے بھی بولا ہوتا ہے، وہ ادھر سے کاٹا ادھر سے کٹ مارا اور یہ اپنی مرضی کا وہ ڈال دیا۔ یہ سے لوگ یہ میری محبت والے ہوتے ہیں، تاری بھی لکھا ہوتا ہے وہ، لیکن یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ مسئلہ بیان کر رہا ہے چاہے 100 منٹ کا مضمون پورا ہوگا تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا، تو پھر 100 منٹ کا جاری کرنا ہے، 99 منٹ کا نہیں کرنا، امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اتنا شوق بھی نہ چرائیں کہ جس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ شوق چرانا ہوتا ہے، مشہور یہ چرانا چاپ پر زبا رہے گا، چورانا تو چوری کرنا ہوتا ہے، چرانا اور چیز ہے۔ تو اتنا شوق نہ چرائیں کہ آپ مطلب یعنی کہ ہم کو بھی آزمائش پہ ڈال دے گا۔ الیاس نے یہ مسئلہ بتایا تھا۔ ایک پرانا واقعہ یاد ہے مجھے، ایک اسلامی بھائی نے مطلب ایک بات مجھے کی کہ آپ نے وہ کہا تھا کہ وہ آئینے کے سامنے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یار میں نے کب کہا تھا؟ وہ بولا آپ نے کہا تھا۔ میں نے کہا یار کسی کو کہا تو نہیں؟ بولا میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یار تیرا بولا میں نے کب کہا یار؟ میں نے یہ کہا ہوگا کہ آئینے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو یوں اڑ سمجھ جو ہوتے ہیں نا، کم سمجھ والے، یہ پوری بات سمجھتے نہیں ہے اور مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو مطلب توپ کے دہانے پہ رکھ کے بم کر کے اڑا دیتے ہیں۔ اب خدا جانے کتنے لوگوں کو یہ مسئلہ غلط پہنچ گیا ہوگا کہ آئینے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، الیاس نے یہ مسئلہ بتایا، اور علماء رد بھی کرتے ہوں گے اس کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے کو پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازتے ہوں گے، یہ ہوتا ہے، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو۔ ایک بار کا واقعہ یاد آ گیا کہ مجھے پتا چلا کہ بھئی کسی مقرر نے میرے بارے میں کہ وہ ایک شعر ہے، مقطع ہے، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور،
سید ابرار آ گیا. تو یہاں اس نے مطلب وہ دیکھو امیرے کر کے وہ اپنی بولی ان ناطقان کو بھی میں جانتا ہوں جس نے یہ کارنامہ کیا تھا، لیکن اس کا یہ ذاتی کارنامہ تھا، میرا کیا قصور. میں تو غلام سید ابرار میں نے لکھا ہے اور یہ درست لکھا ہے میں نے. تو وہ مطلب یعنی کہ یہ اپنے اس نعت میں بڑا ہوگا. اب وہ جو بھی تھے خطیب صاحب، اب وہ کتنے سمجھدار تھے وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا ابھی آگے اگلی گفتگو سے. تو انہوں نے میرے خلاف بیان داغا جمعے کے اس میں، علاقہ بھی ہمارا اپنا دعوت اسلامی والوں کا، اور اس نے بیان کیا کہ اس نے یہ کیا، شاید کفر تک پہنچا دیا شاید. دعوت امیر دعوت اسلام تو سرکار ہے، یہ بن بیٹھا ہے. اچھا اب میں بن بیٹھا یا کسی نے مجھے وہ بٹھا دیا، یہ کون طے کرے گا. تو خیر مجھے پتا چلا تو میں نے حضرت کو پکڑ لیا. کوئی ایسا موقع آ گیا میرے آپ کے لیے، اب بھاگ کے کہاں جاتے. تو میں نے کہا نہیں تھوڑی کہاں لکھا یار، اب یہ ناطقوں نے اپنی مرضی سے جو بول لیں یار ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے اور مائی پکڑ لیا جائے. خیر اب جو بھی ان کو سمجھایا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے. تو یوں کرتے ہیں نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ. یہ تو چلو پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا ورنہ تو پتہ نہیں میرا کیا حال کرتے. یہ پرانی بات ہے، یہ کبھی کبھی کوئی بات گھومتی پھرتی آ جاتی ہے. تو اس طرح بھی مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جو یعنی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنی سنائی بات آگے کر دے. تو اس لیے تحقیق کرنی چاہیے کہ بعد میں ورنہ ندامت ہوتی ہے. یا ہم نے جس شخص کے بارے میں سنا اور وہ باتیں آگے بڑھا دی اور وہ بیچارہ اس طرح نہیں ہے، اس نے یہ غلطی نہیں کی، تو اب یہ کہ اس کو کتنا صدمہ ہوگا کہ یہ بیچارہ ڈیگریڈ ہو گیا. چلو اب ہم ان سے پاؤں پکڑ کے معافی بھی مانگ لیں گے اس شخص سے. تب بھی جن تک ہماری باتیں پہنچی ان کو کہاں ڈھونڈنے جائیں گے کہ بھائی میری بھول ہو گئی تھی، الیاس نے یا زید نے بکر نے ایسا کہا نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رجب شریف کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم رمضان بصحت وعافیہ صلی اللہ علیہ محمد. SMS کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ستر چھپا ہوا ہے تو جائز ہے، یعنی نماز ہو جائے گی اس کی. البتہ ایسا لباس پہن کر کہ جہاں معززین کے سامنے نہیں جا سکتا، تو یہ اس طرح کے لباسوں میں نماز نہ پڑھی جائے، یہ منع ہے. جیسے کام کاج کے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے کے مکروہ تنزیہ لکھا ہے. اب آپ شادی کے ولیمے میں جاؤ گے تو کیا یہ پٹیچر جیسے کپڑے پہن کر جائیں گے؟ کیا ایک سے ایک جوڑا نکالیں گے تو استری بھی کریں گے تو ایک داغ بھی ہوگا تو اس کو نکالنا ہے یا نہیں ہے. وہ جوڑا پہنتے ہیں ہے نا. سسرال میں جائیں گے تو سسرال کی تو ویلیو ہے نا. اللہ کے گھر میں آئے تو پھر فرنیچر کی صورت میں آ گئے، اس سے نہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ عمدہ سے عمدہ لباس ہو، اس میں نماز پڑھی جائے جب ممکن ہو. آدمی کوشش کرے اپنے گھر میں جوڑے رکھ سکتے. بہت کچھ یار گھروں میں، لاکھوں روپے کا فرنیچر، اب تو کروڑوں تک واقعی یعنی کہ صورت پہنچ گئی ہے. اور فجر پڑھنی ہے تو نائٹی لباس میں پڑھ گئے پھر سو گئے. نہیں یار ایسا نہیں کر رہا. کروڑوں روپے کا فرنیچر ڈالا یار، ایک مطلب 2-4 ہزار کا کوئی کپڑا مطلب نہیں، سنت کے مطابق بہترین بازار کا سب سے بہترین لباس جو کپڑا ملتا وہ اس کا وہ کپڑا جوڑا بنا لیا، اس کا امامہ شریف اس طرح کا کوئی قیمتی بنا لیا اور اطمینان سے اس میں نماز پڑھے تو نہیں. مطلب
کر سکتا ہے نو پرابلم. چلو ٹھیک ہے ہر جگہ وہ لباس لیے نہیں بھی پھرتا تو کچھ نمازیں تو اس میں پڑھ لے یار. لیکن جب بھی نماز پڑھے تو اب یہ کیا ہوا کہ اب گوشت فروش ہے وہ گوشت کے چچڑوں والے کپڑے چچڑے چپکے میں خون کے دھبے لگے ہوئے کھڑا ہو گیا, مچھلی والا ساری مسجد کو